جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین ثناخواں ہیں کہ اپنی عقیدت کے پھول اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، کیونکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں۔ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، اور آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔ اور کمال عقیدت کے نذرانے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیے۔ وہ کہتے ہیں 14ویں رات ہے، مفہوم بتلا رہا ہوں میں آپ کو حدیث کا، اور اپنے انداز سے اپنے وجدان کے مطابق سرکار کی بارگاہ میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا، سرخ حلہ پہنے آپ تشریف فرماتے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک طرف تو میں سرکار علیہ السلام کی چہرہ انور کو دیکھتا، پھر میں چاند کو دیکھتا، پھر میں سرکار علیہ السلام کی چہرہ انور کو دیکھتا، پھر میں چاند کو دیکھتا، پھر میں سرکار علیہ السلام کی چہرہ انور کو دیکھتا، پھر میں چاند کو دیکھتا۔ اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، میرے دل نے پکار کے کہا کہ جابر تیرے محبوب کا چہرہ انور ایسا ہے کہ چاند بھی اس کے آگے ہیچ ہے۔ یعنی ذرا تصور کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور وہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، جس وقت ہجرت فرمائی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جب آپ تشریف لا رہے تھے تو جیسے ہی آپ کا دیدار کیا تو پکار اٹھے کہ یہ چہرہ کسی کاذب کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ گیسوئے مشکی کے خوابوں پر ختن صدقے کرو، ختن کہتے ہیں ہرن کو، لوگ تو مشک جو ہے اس کو صدقہ کرنے کی بات کرتے ہیں نا، شاعر کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ گیسوئے مشکی کے خوابوں پر ختن صدقے کروں، سرخی لب کے تصور میں یمن صدقے کروں، دھیان میں آئے جو دندان مبارک کی چمک۔ کون سی چمک؟ وہ چمک کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں تو اس وقت آپ کچھ سی رہی تھی تو اچانک جو ہے وہ چراغ بجھ جاتا ہے، سوئی گر جاتی ہے، اور اسی وقت جو ہے سرکار علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کی مسکراہٹ ہوتی ہے تو دندان مبارک کی چمک سے پورا حجرہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ تو شاعر نے کہا نا کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن کہتے ہیں سوئی کو، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ تو گیسوئے مشکی کے خوابوں پر ختن صدقے کروں، سرخی لب کے تصور میں یمن صدقے کروں، دھیان میں آئے جو دندان مبارک کی چمک، آفتاب عمر کی ایک ایک کرن صدقے کروں، اور سایہ سرکار پہ دنیا کا ہر سایہ ہو نثار، سایہ سرکار پہ ڈاکٹر صاحب دنیا کا ہر سایہ ہو نثار، قامت اطہر پہ ہر سر و سمن صدقے کروں، اور اپنے آقا کا تبسم یاد ہے عاصم مجھے، کیوں نہ ہر خار زمانہ پر چمن صدقے کروں۔